اب آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب مقرر ذی شان حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخوپوری ان کی آمد پر اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اللہ حضرت کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، آواز ایک نہیں ہو سکتی، ایکو بند کر دو، ویسے آواز پائی۔ ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے، اور میرے تو قبل جید علماء نے، خطباء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک سن سنا کے بعمل اور بامقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں اور انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بلا شبہ اس کائنات دے اندر ہر فرد و بشر کسی نہ کسی پریشانی دے اندر، تکلیف دے اندر مبتلا نظر آ رہے ہے۔ کوئی بیمار ہے اور شفا نو ترس رہا ہے،
کوئی مقروض ہے وہ سلسلہ گزران بڑا مشکل ہے اور خوشحالی نو ترس رہا ہے. کوئی بندہ بے اولاد ہے، اولاد دی محبت واسطے وہ بڑا ہی شدت دے نال منتظر ہے. اس طرح بہت سارے لا تعداد انگنت مسائل نے کہ جنہ دے اندر انسانیت گھر چکی ہے. بعض اوقات بندہ اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ شاید اور میرا مزید دنیا تے کچھ وقت گزارنا ناممکن ہے، مشکل ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھنا یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اس طرح ہی نظام چلنا ہے. اللہ پاک نے انسان دی زندگی دے اندر بہت سارے نشیب و فراد رکھے نے. بعض اوقات انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، لکھاں کروڑاں دے اندر کھیلتا ہے. بعض اوقات اس بندے نو سلام کرنے واسطے لوگ ترستے نے، اور بعض اوقات یہ بندہ گلیاں تو ککھاں تو بھی ہولا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوائی جہازاں تے سفر کرتا اکتاندا نہیں اور یہ وسائل دے اندر مال دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بعض اوقات اس بیچارے نو ایک ٹوٹا ہوا سائیکل بھی میسر نہیں ہوتا. اللہ پاک نے یہ بندے دیا مختلف حالت رکھیاں نے. ان سوچنے والی بات یہ بھی کہ ایسے مسائل اور ایسیاں پریشانیاں اور ایسے مصائب و علام کہ جنہ دی وجہ نال انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تنگ محسوس کرتا ہے، اپنی ذہنی کیفیت دے نال مقابلہ کرتا ہے. کبھی مقابلے دے اندر سمجھتا ہے کہ شاید میں پورا اتر رہا، کدی کدی اللہ محفوظ رکھے ایک جنگ ہار بھی جاتا ہے. یہ ساریاں کیفیات حالتاں جو حضرت انسان دیا نے. سوچن والی بات یہ بھی کہ کیا یہ جو تکالیف نے، یہ مصائب و علام نے، یہ اللہ پاک نے الیاذ باللہ ساڈے مقدر دے اندر کر کے کوئی ساڈے نال زیادتی کی دی ہے؟ ہرگز نہیں. وما ربک بظلام للعبید، میرے رب العالمین دی شان ہے، عظمت ہے. اللہ پاک اپنی بندیاں نال ظلم کر دے، زیادتی نہیں کر دے. یہ انسان دیاں کوتاہیاں نے، انسان دی بد کرداری ہے. یہ اعلی مقام تو نیچے اسفل سافلین کی طرف سفر کرنا ہے کہ جدی وجہ نال جڑا اشرف المخلوقات سی او اولئک کل انعام بل ہم اضل دی شکل اختیار کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟
سبب کیا ہے؟ اس مالک دی کوئی زیادتی نہیں. اللہ پاک دے تے اتنے احسانات نے، اتنے انعامات نے کہ اسی شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے سانو ہاتھ عطا کیتے، اکھاں دتیاں، زبان دیتی، جسم دا انگ انگ تے لو لو عطا فرمایا. کیا اساں کوئی قیمتاں دتیاں نے؟ کیا اللہ پاک نو ساڈا کوئی بھار ہے وے؟ کیا کوئی ایسا دا معاملہ ہے وے؟ نہیں، بلکہ یہ میرے مالک دے احسانات نے. او دا لطف و کرم ہے کہ جے کوئی او دا اپنا ہے پھر بھی نواز رہا ہے، جے کوئی او دا پرایا ہے، بیگانہ ہے، بعض اوقات انہوں چوکھا نواز رہا ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات چوکھا نواز رہا ہے. یہ او دے رب العالمین ہونے دی ایک قوی دلیل ہے کہ یقیناً ہر ایک نو او دی ضرورت دے تحت نعمتاں پہنچ رہی نے، میسر ہو رہی نے. باقی رہ گیا معاملہ کہ آخر تکلیفاں کیوں نے، آخر پریشانیاں کیوں نے اور کدھروں آ رہی نے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے انسان دی زندگی دے جڑے نشیب و فراد نے اور پریشانیاں نے، دکھ نے، تکالیف نے، مصائب نے، آزمائشاں نے، اللہ پاک نے او دی حقیقت نو واضح کیتا. ذرا غور فرمانا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ آسمان تو پیغام آ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیب اعلان کر کے کہہ دے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کوئی مصیبت نہیں ہوندی، کوئی پریشانی نہیں ہوندی، تکلیف نہیں ہوندی، مگر اوہی آیا کردی ہے. اج دا فیصلہ عرش بری تے ہو چکیا میں. اللہ پاک نے جو لوہے محفوظ دے اندر محفوظ کر دیتا وے، لکھیا جا چکیا وے. اللہ پاک تو بڑھ کے کوئی جناب علی کم نہیں جے ہویا کردا. اور مالک قدرتاں دا مالک طاقتاں والا ہے، ہیبتاں والا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. جس طرح چاہے جناب علی اس طرح کر کے دکھا دیندا ہے. اے سارے اختیار میرے کلے اللہ دے نے. اللہ پاک نے جے کن اپنے اختیارات دا اعلان کیتا ہے تے کی آخر ذرا غور کر دے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنے ہاں فیصلے تے غالب نے، اللہ اپنی ہاں قدرتاں تے غالب نے. جو چاہے کر کے دکھا دیندا ہے. اللہ دی ذات بڑی پاکیزہ ہے، سارے جگ دیاں بادشاہیاں او دے ہاتھ دے اندر نے. اور اس گل نو یاد رکھنا ہے اللہ پاک تو بڑھ کے کوئی مائی دلال، اللہ تو بڑھ کے کوئی کم نہیں جے کر سکتا. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے. اور کبھی اللہ پاک نے اپنے اختیارات دا اعلان کیویں کیتا ہے. میں چاہنا ذرا قرآن دی روشنی دے نال دل منور ہو جانا، سینے منور ہو جانا. آئیے ذرا بڑی محبت دے نال قرآن سن دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا ما یفدی اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اللہ
پاک نے فرمایا میں جدے واسطے چاہواں اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے اور رحمتاں دے دروازے کھول دے تے جناب علی اور دنیا دا مال گنیا نہیں جاندا شمار نہیں کیتا جاندا اور رحمتاں دے دروازے کھول دے اللہ پاک نرینا اولاد عطا کر دیندا وے اور رحمتاں دا دروازہ کھولدا تے ہدایت بھی مل جاندی ہے اور رحمت دا دروازہ کھلدا ہے اللہ پاک دنیا تے آسانیاں کر دیندا ہے اللہ پاک نے فرمایا جدے واسطے میں چاہواں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں اور جدے تے ناراض ہو جاواں اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیواں اور کوئی مائدہ لال رب دے بند کیے ہوئے رحمتاں دے دروازے انو کھول نہیں دے سکتا سارے اختیار میرے کلے اللہ دے نے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے گماں تے بڑا غالب ہوں اور میریاں حکمتاں نو کوئی مائی دلال نہیں یہ پہنچ سکتا اے بعض اوقات بندہ سمجھدا ہے میرے تے تکلیفاں آ رہیاں نے پر میرے اللہ دیاں حکمتاں کی ہوندیاں نے اللہ تکلیفاں دے کے اپنے بندے دے درجے بلند کر دیندا وے اے بعض اوقات بندہ سمجھدا وے میرے تے پریشانیاں آ رہیاں نے اور رب کریم دیاں حکمتاں کچھ نرالیاں ہویا کردیاں نے اللہ پاک تکلیفاں دے کے پریشانیاں دے کے ازمائشاں دے اندر مبتلا کر کے کندن بنا دیندا میں اور شانہ بلند کر دیندا عظمتاں بلند کر دیا کردا میں اور آئیے ذرا غور کرتے جانا تکلیفاں مصیبتاں دکھ پریشانیاں اے بیماریاں اے قرضے مسائل اے الجھنا اے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے تے دو باتاں سمجھ آؤندیاں نے اے بعض اوقات مصیبتاں ہوندیاں نے اور بندیاں دے گناہاں دی بہتات ہویا کردی ہے اے بعض اوقات پریشانیاں ہوندیاں نے اور بندیاں دے جناب علی سیاکاریاں دی وجہ ہویا کردی ہے اے بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے انسان جڑا اپنے مقام تو گر جاندا ہے اور اشرف المخلوقات جو نکل کے علماء کا گل انعام دی صف اندر شامل ہو جاندا ہے اللہ پاک بھی اپنی رحمتاں دے رخ تبدیل کر لیندے نے اے بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے بندیاں دے گناہاں دے پارو آیا کردیاں نے اور بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ پاک اپنے بندیاں نو ہلاندے نے اسماندے نے نبی ایوب علیہ السلام دے تکلیف آئی سی 18 سال بیمار رہے سن اور اے نہیں آکھاں کہ نبی ایوب کو علیہ باللہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا سی بلکہ اللہ پاک نے ازمائشاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور میرے دے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا الانبیاء اشد بلاء صحیح بخاری دی حدیث پاک ذرا دل لگا کے قرآن حدیث سماعت کرنا ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الانبیاء اشد بلاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم آپ نے فرمایا سب تو ڈاڈی ازمائش نبیاں تے آیا کر دی ہے 18 سال نبی ایوب بیمار رہے نے اور مچھلی دے پیٹ اندر نبی یونس ٹر گئے نے اور موسیٰ کلیم اللہ تے کتنیاں پریشانیاں آئیاں نے اور کائنات دے لوگوں نبی نوح نے کتنے دکھ اٹھائے نے سارے تکلیفاں دے اندر گرے ہوئے سن ازمائشاں دے اندر گرے ہوئے سن ذرا غور کر دے جانا ہے اور جویں جویں رب نال پیار بہتا ہوندا ہے اور ایویں میں تکلیفاں بڑھ جایا کر دیاں نے اللہ پاک ہلاندے نے اپنے بندیاں دی ازمائش کردے نے اللہ پاک جناب علی انہوں پرکھ دے نے اور دنیا واسطے ایک نمونہ بنا کے پیش کر دے نے آپ دیکھو میرے ملائکہ دی جماعت اس بندے دا ککھ نہیں جے رہا پر انہیں میرا در نہیں چھڑیا ہے اس بندے نو اولاد نہیں ملی پر جناب علی غیران دے دروازے آتے جہاں کے جبینے نیاز نہیں جے چکائی ہے اور اے بندہ بہت ہی مقروض ہو گیا ہے
پر انہیں سودی کاروبار نہیں جے کیتا، سود دے پیسے نہیں دے لے، بندہ بڑا پریشان ہویا ہے۔ اللہ پاک جناب علی بندیاں نو ازمائش دے اندر مبتلا کر دینے، اور جویں جویں رب نال تعلق گہرا ہوندا ہے ایویں ایویں ازمائشاں بھی ڈاڈیاں ہوندیاں نے، اور جویں جویں اللہ پاک دے نال رابطہ مضبوط ہوندا کہندے نے نا کہ فلانا بندہ نمازی بھی ہے، فلانا بندہ قرآن بھی بڑا پڑھتا ہے، مولوی جی فلان بندہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، فلاں بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن تکلیفاں یہ ویڑیوں نکلدیاں نہیں۔ آئے ہائے ہائے، وجہ کی ہے؟ الانبیاء اشد بلاء، کالیا نہیں پہنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جنہ شاگرد قابل ہوئے استاد اونا اوکھا سوال پاندا ہے۔ ازمائش رب کو منگنی، بولو بولو، ازمائش رب کو منگنی، یہ جسارت نہیں کرنی کبھی بھی۔ اپنے آپ مضبوط ثابت کر کے کئی بندے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی خبر گیری کرنے واسطے گئے، صحیح واقعہ ہے، صحابی بالکل کمزور، اس طرح محسوس ہو رہا سی جویں بالکل ہڈیاں دی مٹھ۔ آپ نے پوچھیا اے اپنے رب نو کی آکھے، بندہ تو نیک ہے پر اللہ نو کی آکھے؟ کہن لگے میں سونے رب نو آکھیا یا اللہ مینو آخرت اندر معاف کر دیں، جو کہنا ہی دنیا تے کہہ لے۔ اللہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ کو ڈر جا، اے جسارت کبھی نہیں کرنی، بلکہ مومن نو رب نے دعا سکھلائی ہے قرآن دے ذریعے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے نبی بیت اللہ دا طواف فرمایا کر دے، اور رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک سونے نبی یہ ہوئی کلمات پڑھ دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اندر فلسفہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے کو دنیا بھی چنگی مانگنا وا تے آخرت بھی بہتر مانگنا وا، ہمیشہ رب کو بہتر سوال کرنا ہے۔ اس واسطے ازمائش منگنی تے جے اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے آ جائے تے پھر اپنے رب دا گلہ بھی کرنا، بولو بولو۔ کئی بندے ذرا جی تکلیف آ جائے، لو جی یہ ساریاں مصیبتاں ساڈے واسطے، کوئی یکے بعد دیگرے فوتیدگیاں ہو جان، لو جنازے ساڈے گھروں ہی اٹھنے نے، اساں کی بگاڑے ہے؟ اپنے رب دا گلہ نہیں کرنا۔ جی اللہ نے اج تینوں تکلیف دیتی ہے تے سابقہ خوشحالیاں دے ایام دیکھ لے، جے وقتی طور تے کاروبار دے اندر تنگ دستی آ گئی ہے، جس گلی دے اندر کوٹھی دے اندر مکان دے اندر بیٹھا ہے او دے وال نظر مار لے، جے تیرے کول اچھی گاڑی نہیں تے نبی پاک نے فرمایا اپنے تو نچلیاں نو ویکھ لے، تو موٹر سائیکل تے رہ کے اپنے آپ نو بدحال محسوس کرے تے سائیکلاں والیاں نو ویکھ لے۔ جی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نکلے نا، مسجد دے اندر گئے تے پیراں 'چ جُتی کوئی نہیں سی، پیراں 'چ جُتی کوئی نہ، تے ایویں گل آ گئی زبان تے، یا اللہ نالے تینوں یاد کریدا ہے، نالے تو سانوں پیراں 'چ پان واسطے جُتی بھی نہیں دیندا، مرضی ہے تیری۔ جس وقت رب دے گھروں باہر نکلے تے ویکھیا ایک بندہ اپنے آپ نو کسیٹدا تریا جائے جہدے پیر ہی کوئی نہیں، کہندے نے یا اللہ معاف کر دے۔ گل سمجھ آ گئی نا کہ جے بندہ ہمیشہ اوپر دیکھے گا پھر گمراہ ہو جائے گا، پھر کی ہو جائے گا؟ پھر وہ نفس جڑا ہے انہوں مجبور کرے گا ہیرا پھیری کرن تے، وہ
خواہشات انہوں مجبور کرن گیاں، او دے اندروں کفایت شاری دا جڑا صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، پھر وہ ڈنڈیاں مارے گا، کسی دا حق دبا لیا، کسی دا مال چورا لیا، کسی دے پلاٹ دے قبضہ کر لیا امیر ہونے واسطے، کسی دے نجائز قابض ہو گیا، کسی دی جائیداد دے کسی دا منصب سنبھال لیا۔ دین انہاں گلاں تو منع کرتا ہے کہ انسان تو اپنی اوقات چ رہ، کی کر، سادہ جہا ترجمہ، کی کر اپنی اوقات چ رہ، جے ازمائش رب کو منگنی نہیں تے جے آ جاوے تے پھر اللہ دا گلہ کرنا، او دی وجہ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جویں جویں بندہ رب دا پیارا ہوئے گا ایویں ازمائشاں بھی ڈاڑیاں ہو گئی، تے جے ازمائشاں ہوندیاں نے تے ازمائشاں دے ذریعے اللہ گناہ چاڑ دیندے نے۔ آئے ہائے، نبی پاک نے فرمایا نا، صحیح حدیث ہے کہ بخار نو گالی نہ نکالو، بخار نو گالی، اگر بندے کہتے مگروں ہی نہیں لیندا پیا، میرے کھتے پہ گیا بخار ہے جی، اکھاں کہ میری جان کھا گئی ہے، آ فلانا کم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی گا، آ فلانا کم میرے واسطے ہی ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بیماری نو مندا نہ بول، وہ دی وجہ کی ہے کہ مومن نو ایک معمولی جہا کانٹا بھی چبھدا ہے، او دے بدلے بھی رب کریم اجر عطا کر دیندے نے، گناہ معاف کر چھڑ دے ہے جی، ایک کانٹے دے بدلے۔ اور باقی مومن واسطے اللہ دا پیغام کی یہ ذرا غور کرتے جانا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی ازمائشاں کرنے ہیں، اج بعض اوقات جانی نقصان ہو جاندے نے، بعض اوقات مالی نقصان ہو جاندے نے، اج کاروبار دے اندر گھاٹا پہ جاندا ہے، اج بعض اوقات پیاریاں دیاں موتاں واقع ہو جاندیاں نے، اج بعض اوقات محبوباں دیاں جدائیاں عمل دے اندر آ جاندیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنے بندیاں نو آزمایا کرنے ہیں، اور کامیاب بندے کیڑے نے جڑے اپنے رب دا گلہ نہیں کرتے بلکہ اِنَّا لِلَّهِ دے ترانے پڑھ کے اپنے رب دیاں رضاماں تے راضی رہا کرتے نے۔ ذرا غور کرتے جانا ہے، اور یہ ہوئی باتاں میں عرض کرتا جا رہی ہوں، مصیبتاں آندیاں نے اللہ دی طرفوں آیا کر دیاں نے، اور کوئی بندہ کسے دا کچھ نہیں جے بگاڑ سکتا، ایویں گلے نہ کریا کر، اور ایویں جنابیں علی توہمات دا شکار ہو گئے، اور اپنے آپ نو زمین دے نیچے نہ لے جایا کر، اپنے آپ نو بلندیاں تے فائد رکھنے دی کوشش کریا کرنا، اور ایویں گلے نہ کریا کر مینوں فلاں نے کچھ کر دیتا، فلاں نے کچھ کر دیتا۔ میں آسمان والا کی کہندا گل یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی مصیبت نہیں ہوندی مگر وہی ہوندی ہے جدا فیصلہ عرش بری تے ہو چکے ہمیں، اور بعض اوقات پریشانی تکلیف دکھ مصیبت دی وجہ اور جناب علی ازمائشاں ہویا کر دیاں نے۔ اللہ نے جویں اپنے پیارے ایوب نو آزمایا میں، اللہ پاک نے اپنے یونس نو آزمایا میں، اللہ
اللہ پاک نے اپنے زکریا نو اسمایا میں، اللہ پاک نے اپنی محبوبہ نو اسمایا ہے، اللہ پاک نے احد دے اندر نبی پاک دے صحابہ نو اسمایا ہے، اللہ پاک نے دیگر مقامات تے اپنے پیاریاں نو اسمایا، ازمائشاں کردا میں، ازمائشاں کر کے رب کریم پہ درجے بلند کر دیندے نے، اور جدو بندہ ازمائشاں چو کامیاب ہو جاندا ہے اپنے رب دا گلہ نہیں کردا، پھر آواز کی آندی ہے نعم العبد نعم العبد نعم العبد انہ اواب۔ اللہ پاک پھر گرنٹیاں دیندے نے، سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، فلانا بندہ میرا بڑا چنگا بندہ ہے، اسے بڑا چنگا ہے، اپنے رب وال رجوع کرنے والا ہے، اور بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے، بعض اوقات پریشانیاں ہوندیاں نے، بندیاں دے گناہاں دی وجہ ہویا کردی ہے، اور بندیاں تو رب نو بھول جاویں، اللہ پاک تیریاں خوشحالیاں نو بدحالیاں دے اندر غصے دے اندر آ کے تبدیل کر دیندے نے۔ ہائے اپنے اللہ دے غضب نو دعوت نہ دیا کر، گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے اپنے اللہ دے غصے نو دعوت نہ دیا کر، اور رب دا غصہ غالب آ جاوے۔ وقت دا فرعون بھی جناب علی اپنا سر جھکانے تے مجبور ہو جانا ہے، رب دا غصہ غالب آ جاوے، قارون ورگے زمین دے اندر ترسدے نظر آوندے نے، رب دا غصہ غالب آ جاوے، نمرود ورگے ایک مچھر تو سلیل و خار ہو جاندے نے، اس واسطے رب دے غصے نو دعوت نہیں دینی۔ ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا، بعض اوقات وجہ کی ہویا کردی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ پاک نے فرمایا کنیاں پریشانیاں نے اور کتنیاں مصیبتاں تیرے تے ہوندیاں نے، بندے اپنے رب دا گلہ نہ کریا کر، بما کسبت ایدیکم تیرے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے، تو شرک بھی کردا جا رہے ہیں، بدعات بھی کردا جا رہے ہیں، اب بے حیائیاں دا رسیہ ہو چکے ہیں، اور ایک اللہ دا در چھڑ کے خیرات دے دروازیاں تے جبینے نیاز جھکاندا جا رہے ہیں، رب دی شاہد دے مد مقابلوں دی مخلوق نو پیش کردا جا رہے ہیں، اور جناب علی پھر کہنا ہے میرے تے تکلیفاں نہ ہون کیوں نہ ہون، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ پاک نے فرمایا تیرے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ میں، اور میرا رب کتنا مہربان ہے، اور میرا اللہ کتنا حلیم ہے، اللہ اپنے بندیاں واسطے کتنا مشفق دے کتنا مہربان ہے، اور جے ہر گناہ تے پکڑنا چاہے، جے ہر گناہ تے پکڑنا شروع کر دے، آسمان والے نے چیلنج کر کے آگے آوے کہ زمین تے کوئی چلن پھرن والا باقی نہیں جے بچ سکتا، جے ہر گناہ تے اللہ پاک پکڑنا شروع کر دیں، اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کنے گناہ نے اسی ویسے ہی درگزر کر چھڑنے ہیں، اور کنیاں غلطیاں نے اسی ویسے ہی جناب علی نظراں پھیر لینے ہیں، اسی کہنے یا کوئی گل نہیں، اجے بھی واپس پلٹ آئے گا، اجے بھی ٹائم ہے، اجے بھی شاید ممکن ہے، اجے بھی واپس پلٹ آوے، اجے بھی فطرت دی طرف لوٹ آوے۔ اللہ پاک جناب علی کتنیاں گناہاں تو درگزر فرما لیندے نے، جے ہر گناہ تے پکڑن لگے تے زمین تے کوئی بچ سکدا؟ بولو بولو، وہ بڑا حلیم ہے، بڑا حلیم، وہ دے حلم دی ایک مثال سن لو پھر میں قرآن پڑھا۔ کسور دے علاقے دے اندر ساڑھے خطیب صاحب نے ادھر دے انہوں نے بات سنائی انہوں دے علاقے دی، ایک بندہ مسجد دے وچوں پکھا چوری کرن لگا ہے۔ کی کرن لگا؟ مسجداں دے اندر اکڑیاں لاتھ جاندیاں نے، پکھے لاتھ جاندے ہیں، ٹوٹیاں لاتھ جاندیاں نے، او بیلی پکھا چوری کرن لگا، اتنا بدبخت، تے ذرا رب دی ذات حلیم اندازہ لگانا، اینا بدبخت بندہ انہوں کوئی میز، کوئی کرسی، کوئی بینچ وغیرہ نہ ملیا،
کہ جدے تے چڑھ کے پکھا چوری کر لو. الماری کھولی, قرآن مجید دے نسخے نکالے, قرآن دیاں تیواں لگا کے زمین تے جوڑ کے اتے چڑھ کے پکھا لا کے لے جائے. ایمان نہ دسو ساڈے ورگا بندہ جے ویکھے تے معاف کرے؟ بولو تے سی. حالاں اسی بے اختیار ہاں, اسی بے اختیار ہاں نا, اسی با اختیار نہیں, ساڈے اختیار محدود نے. اللہ دے اختیارات لا محدود نے. اللہ نے سارا کچھ ویکھیا ہے تے او دے کول طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, چاہے تے او دے ہاتھ اوتھے ہی شیل ہو جان. اللہ چاہن وہ اوتھے ہی جسم دے فالج گر جائے, پر میں صدقے جاواں او دی حلیمی تے. آئے ہائے, یہ واقعہ سنیا تے مینوں قرآن سمجھ آ گیا کہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر, رب تے کئی اونج ہی معاف کر چھڑدا. دعا کریا کر اللہ تیرے میرے نال معافیاں والا سلوک فرمائے. آمین کہہ دے. کی گل تواڈے کول گناہ نہیں ہوندے؟ معلوم ہوندا بڑے پارشاہ بیٹھے, بڑ صاحب کتے کوئی پیپ لا کے نواندے تے نہیں. کئی پیر ایویں دے آئے نے نا جڑے لوگاں نوں نوا کے گناہ لاندے نے انہاں دے. ہیں جی اللہ, یا اللہ ساڈیاں غلطیاں تو درگزر فرما لینا. وَيَعْفُو عَنْ کثیر, اللہ کئی گناہ ویسے ہی معاف کر سکتا. تے ذرا غور کرنا, دکھ آ جان, تکلیفاں آ جان, دو چار علاج بیان کر کے گل ختم کرا. دکھ آ جان, تکلیفاں آ جان, مصیبتاں آ جان, وہ کسی بھی شکل اندر ہو, بندہ گناہاں دے پاروں پکڑے ہے یا اللہ پاک دی طرفوں ویسے سختی آئی ہے, کوئی زمائش آئی ہے, اللہ نے پھر وہ حل بیان کیتے ہیں جی. جے بیماریاں رب نے پیدا کیتیاں نے تے علاج کنے پیدا کیتے ہیں؟ بولو تے صحیح. اللہ کسی نال ظلم کر دے؟ یہ تے قانون ہے. جے سارے بندے ہی امیر ہو جان تے جتیاں کون بنائے گا؟ جے سارے ہی اس مسجد دے اندر کروڑ پتی ہو جان, اللہ کرے بھائی, تے مزدوریاں کون کرے گا؟ صفائیاں کون کرے گا؟ انہیں تے ہاتھ لان لگے ڈرنا کہ بھی میں کروڑ پتی ہوں. اللہ نے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سُخْرِيًّا. اللہ نے بعض نو بعض دے متحد کیتا ہے, ایک نظام چلایا ہے. وہ دیاں حکمتاں وہ اللہ ہی جاندا ہے. اس واسطے کبھی رب دا گلہ نہیں کرنا, بلکہ اللہ کو منگنا ہے. کی کرنا؟ رج کے منگنا ہے, کلیاں بہ کے منگنا ہے, کوئی نہ کوئی گٹھ مکان دی مل کے منگنا ہے, وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے منگنا ہے. تے رب کو منگدیاں سنگنا بھی, بولو رب کو منگدیاں سنگنا, تے اللہ کو رج کے معافیاں بھی منگنیاں. اور آئیے ذرا غور کرنا, قرآن نے علاج بیان کی, جنہیں سب تو پہلا علاج کی. یہ تے قانون بالکل واضح ہے نا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ دی طرفوں جو جدا فیصلہ عرش بری تے ہو چکیا ہے. ہن پہلا راستہ کی ہے ان مصائب و علام چو نکلنے دا؟ ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اللہ پاک نے فرمایا مصیبتاں ہوندیاں نے مگر اللہ دے آرڈر دے نال, رب دے اذن دے نال, حکم دے نال. تکلیفاں آندیاں نے, پریشانیاں آندیاں نے, بیماریاں آندیاں نے, اور یاد رکھنا یہ تکلیفاں دور کرن دا ذریعہ کی ہے. اور کیڑے بندے دیاں تکلیفاں رب دور کر دیا کردے نے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ, اور جیڑا بندہ اپنے رب تے یقین کامل کر
لینا میں اور ایویں ہر جگہ تے ڈگدا نہیں پھردا کہ مینوں فلانے نے کچھ کر چھڑیا میں فلانے بزرگ کو میں لے کے تاگا پا لواں اور فلانے بزرگ کو لے کے جناب علی میں ہاتھ دے اندر کڑا پا لواں اور میں چھلا پا لواں تے من کے پا لواں اپنی گردن دے اندر اور اس طرح دیاں حرکات نہیں کردا بلکہ اپنے ایمان نو یقین نو پکیاں کر لیندا مستحکم کر لیندا میں اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی آسانیاں تے رستے پیدا کر دینے اور اسی بھی اس بندے واسطے جناب علی مشکلات نو دور کر کے آسانیاں دیاں راہاں متعین کر دیا کرنے اور یاد رکھنا جدو رب آسانیاں کرنا چاہے کوئی مائی دلال مشکلہ نہیں جے لیا سکتا جے وہ مشکلہ لے آنا چاہے کوئی مائی دلال آسانیاں نہیں جے پیدا کر سکتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی نو آکھیا میں اور فیصلہ بادی گیڑے نبی نو آکھیا ذرا غور کر دے جانا ہے جس محبوب نبی دا مقام بڑا اونچا میں آپ امام کائنات بن کے آئے نے امام الہدا بن کے آئے نے امام الانبیاء بن کے آئے نے اور شاہد مبشر تے نذیر بن کے آئے نے اور داعین الاللہ دا منصب جناب علی لے کے آئے نے اللہ پاک نے شانہ تے عظمتاں بلند کی دیا نے میرے محبوب نبی ورگا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے قیامت تک پیدا ہی کوئی نہیں کرنا پر میں صدقے جاواں جدو رب دیکھتے آ رہا دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے آکھے ذرا غور کر دے جانا سورہ یونس اور جناب علی رب دا قرآن ادھر دل لگا کے قرآن سنی اور 11واں 12 اور سورہ یونس سے آخری رکھو ہوئی آسمان تو پیغام آ رہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا الفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اللہ پاک نے فرمایا سونیا تکلیفاں تواڈے تے آ جان پریشانیاں تواڈے تے آ جان جے اللہ نہ چاہے تے کوئی مائی دا لال دور نہیں کر سکدا جے اللہ خوشحالیاں لے آن تے مشرکین عرب اپنے حسد دی بنا دے انہاں خوشحالیاں نو لٹا نہیں جے سکدے ذرا غور کر دے جان اور کدی تے میرے تے تیرے محبوب نبی کریم شقیدے دی ترجمانی کیا کر دے آپ ہر فرضی نماز تو بعد پڑھیا کر دے تسی بھی پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہر اہل حدیث نو دعا یاد ہے اور ہونی چاہیے ذرا غور کر رہا اور نبی پاک پڑھیا کر دے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد یا اللہ جو تو روک لوے محمد نو کوئی عطا نہیں کر سکتا آخر میرے نبی دا دل دے کردا سی اللہ مینوں بھی ننے منے پتر دے دویں تے یا اللہ محمد دیاں نشانیاں نظر آندیاں کون اور کدا دل نہیں کردا ابراہیم لگتے جگر دنیا تو رخصت ہو رہے نے نبی پاک نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا میں تے چھم چھم آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے امام کائنات کہہ رہے نے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ابراہیم تیریاں جدائیاں نے محمد نو غمگین کر دیتا میں لیکن فیصلے میرے رب دے نے قانون میرے رب دا چلدا جے اسی وجہ کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اس فلسفے دے غور کر لے رب دا دروازہ چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے تے چکن نو جی نہ کرے اس فلسفے دے غور کر لے کسے دے نا دا تاگا کدی اپنے گل اندر نہ پاویں اپنے بچیاں نو جناب علی تاگیاں تے منکیاں دے سپرد نہ کرے اور جیڑا بچہ 9 مہینے ماں دے پیٹ اندر رہا ہوئے اور
جیڑی ساتھ جنہیں 9 مہینے اودیاں حفاظتاں کیتیاں نے انہوں خوراک پہنچ دی رہی ہے جدوں جناب علی ماں دے پیٹ اندر سی حفاظتاں ادوں بھی رب کردا سی اج باہر آ گیا وے تے اج بھی کلا ہی رب حفاظتاں کرنے والا ہے اس واسطے عقیدہ باطل ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا باتاں دور نہ نکل دیا جان سب تو پہلا علاج کی ہے یقین پکا کر لیں مستحکم کر لیں رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک گج کے بولو رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا اللہ تو علاوہ جناب علی کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے آئیے جدوں تیرا اے عقیدہ پختہ ہو جائے گا پھر کم سدھے ہو جان گے پھر اللہ پاک دے کرم سولے ہو جان گے یہ سب تو پہلا علاج ہے اور دوسرا علاج کی ذرا غور کرتے جانا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اپنے رب دے توکل کر لیں اعتماد کر لیں اپنے رب دے گل سٹ دے کوئی علاقے دا بڑا بندہ ہوئے کوئی زمیندار ہوئے بندہ مان تڑان نال کہہ دے چاہو بزرگوں میں اپنا فیصلہ تواڈے تے سٹ دیتا ہے جویں دل کردا کر دیو نا او بھی ڈنڈی مارن لگیاں سوچدا وے آخر نے میرے تے اعتماد کیتا میں کیوں ٹھیس پہنچاواں او تے رب العالمین او احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر عزیز حکیم غالب علی امرہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون دی شان او دی عظمت او اپنے بندے نال کیویں ماڑا سلوک کر سکدا ہے گل بندی نہیں ہے اور نہ اپنے رب دا گلا کریا اگر رب دا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر دے دروازے تے دستک دے گا رب دا گلا ہو جائے گا آوازاں ہون گیاں کملیاں اج اپنے پتراں نوں چک کے بھابیاں کو لئی پھرنا میں اور جدوں 9 مہینے تک ساریاں اللہ نے حفاظتاں کیتیاں نے اللہ نے دے سارے خوراک دے تمام کیتے نے تے ہن جناب علی باہر آ گیا ہے دنیا تے آ گیا تے ہن وی وہی محافظ ہے ہن وہی جناب علی سارے اختیارات دا کلا ہی مالک ہے ہن وی وہی خوراک دینے والا ہے ہن وی وہی جوانیاں عطا کرنے والا ہے ہن وی وہی عزت عطا کرنے والا ہے ہن وی وہی جناب علی قوتاں تے توانائیاں عطا کرنے والا ہے سارے اختیار کدے کول نے گج کے بول راتوں میں دو ہاتھ چھک کے تاکہ جاگ بھی آ جائے رب دی توحید دی گواہی ہو جائے یہ ذرا دل لگا کے باتاں سماعت کر دے جانا یہ بھی ایک بہت بڑی فکر ہے سوچ نظریہ میں آج میں تیرا عقیدہ پکا کردا جاواں آج تیرا یقین پکا کردا جاواں تینوں رب نال جوڑدا جاواں سارے نبی آئے نے مخلوق نو رب نال جوڑن واسطے آئے نے ہائے مولوی جی اور تسی رب دی مخلوق نو رب نال توڑ کے ہوراں نال کیوں جوڑ دے پئے ہو سارے نبی آئے نے رب نال جوڑن واسطے آئے نے جے رب نال جڑ جاویں تے رب دے کرم سوالے ہو جایا کرتے نہیں ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے تے تیرے محبوب نبی نے گارنٹیاں دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک نصیحتاں کر رہے نے اپنے چچا زاد بھائی نو صحابی نو احفظ اللہ یحفظک اے میرے صحابی میرے بھائی چھوٹے انج کر تو اپنے رب نال یاری لالا سادہ ترجمہ میں گہری لغت اندر نہیں جانتا سادہ جہا مفہوم اپنے رب نال یاری لالا رب دیاں گلاں دی پاسداری تو کر لے رب نال یاری نبھا کے دکھائے گا اور اللہ یاری نبھاندے نے اللہ یاری بدر اندر رب نے نبھائی نہیں
کتھے 313 تے کتھے 1000. اب بدر اندر رب نے نبھائی. احد اندر وقتی طور تے تکلیف آئی, اللہ نے پھر فتح دیتی. غزوہ خندق دے اندر, احزاب دے اندر یہ ہوئی بشر سن نا, پر یقین رب تے پکا سی, یقین رب کریم تے پکا سی, مستحکم سی. ادھر 10,000 دا لشکر سی, یہ 3,000 دی تعداد دے اندر سن. رب نے یاریاں نبھائیاں نے, ایسیاں تیز آندیاں چلیاں کہ جدیاں چھوڑ کے بھاگنے تے مجبور ہو کے صحیح بخاری پڑھی. حنین دے اندر وقتی طور تے تکلیف آئی, 10,000 صحابہ نال رب نے یاری نبھائی. اللہ اپنی ولیاں دی کنڈ نہیں لگن دیتا. تو رب دا بن کے ویکھ دے صحیح. ہائے ہائے, یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے, ایک بہت بڑا راز ہے, ایک بہت بڑی قوت ہے کہ جڑا بندہ رب دا بن جائے اللہ پھر وہ کنڈ لگن ہی نہیں دیندے. کلیاں تنہائیاں دے اندر جڑا اللہ کو ڈر جائے اللہ پھر وہ کنڈ لگن دیندے, پاویں زمانہ مخالف ہو جائے. کھاں یار, اور لوگ جنہ مرضی زور لا لیں, اور جیڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے بالخصوص رات دے پچھلے پیر رب نال گلاں کرن دا عادی ہو جائے تے عہد و پیمان کر لے کہ یا اللہ ہن میں تیرا تو میرا. اور جدو رات دے اندھیرے دے اندر تو رب دا بن جائے, آوازاں کی آندیاں نے, یہ ادھی رات بھی آوازاں ماردا ہے. اب پہلے آسمان دے آ کے کہندے نے حل من مستغفر یغفر لہ, ہے کوئی میرے کو منگن والا میں او دے گناہ معاف کر دیواں, ہے کوئی میرے کو اولاد دا سوال کرنے والا میں پتر دے دیواں, ہے کوئی میرے کو رزق منگنے والا میں انہوں عطا کر دیواں. آیا دی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آواز, منگن والے کارن کھلا اور رحمت دا دروازہ, آون والے کارن دوست سارے ملک الہی. نہیں جے فانی حاکم لوگو تکے دے سپاہی, اس شہیدہ چھڑ دروازہ کہ شہیدہ رب کریم دا, اس شہیدہ چھڑ دروازہ جو خیران دے وال جاوے, نا مراد رہے مجھ دنیا اور کدی مراد نہ پاوے. اس واسطے رب نہ لو لگا, ایک تے یہ علاج, اور قرآن نے کا علاج اور بیان کیتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ من امرہ یسرا. اللہ کہندے نے تو متقی بن جا, تقوی اختیار کر لے, پرہیزگار بن جا, گناہاں تو بچن دی پوری کوشش کر. رب گارنٹیاں دے رہا ہے میں تیرے اوکھے سوکھے کر دیاں گا. یار کسے نو کوئی افسر کہہ دے, کوئی ڈی پی او کہہ دے, آر پی او کہہ, لوگ کہندے نے بھی ہن تے گل ہی کوئی نہیں, بندہ اپنے ہاتھ دا ہے. تے جنوں رب گارنٹی دے دے بھی میں تیری اوکھے سوکھے کر دیاں گا, کوئی تھوڑ رہ جاندی ہے. بولو تے صحیح,
گل صرف سمجھنا تعلق رکھ دیئے اسی معرفت تو دور ہاں لکھ سوا لکھ نبی رسول آئے نے مقصد یہ کہ رب دی پہچان کروانی مقصد کی یہ رب دی ولیکن کونو ربانیین سارے یہی کہندے رہے اور رب والے بن جاؤ اللہ دے بندے بن جاؤ رب دی معرفت حاصل کر لو نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اے بندے ہم متقی تو بن جا تقوی کس چیز دا نام ہے اگر مینوں کوئی آکھے کہ شریعت اسلامیہ دا خلاصہ کسے مختصر دے لفظ دے اندر بیان کر دے میں کہاں گا تقوی دا لفظ ہے اج دے اندر سارے معاملات آ جاندے نے اصلاحی پہلو آ جاندے نے اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ گناہاں تو بچدا ہے اپنے دامن نو محفوظ کر کے دنیا دیاں خلاصاں تو گزر جاندا ہے اپنے لباس نو اپنے دامن نو محفوظ کر لیندا ہے اللہ او دے اوکھے کم سوکھے کر دیندے نے صرف سوکھے ہی نہیں کردے رب ویکھ کیویں رحمتاں دی برکھا نازل کردے نے او مالک جو ہویا او خالق بے پرواہ میں اور کیویں رحمتاں دی برکھا نازل کردے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ قرآن نوواں پارہ نویں پارے دا پہلا صفائی ذرا غور کر دے جانا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا اللہ پاک نے فرمایا جڑے بسیاں والے علاقیاں والے مومن بگے ہو جان تے متقی تے پرہیزگار بن جان ربا تو کی کرے گا اللہ کہندے نے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اب ایک میرے رب دے جناب علی کیویں کرم ہون لگے نہیں اب ایک نا اللہ پاک دیاں تاواں دے اندر کنی وسعت اللہ کہندے نے تقوی تو اختیار کر لے میں زمین و آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دیاں گا تھوڑی کوئی نہیں یہ بھی علاج ہے آگے چلیے ایک علاج اور بڑا پیارا ہے اپنے رب کو معافی منگنا کی کرنا معافی منگنا استغفار کرنا استغفر اللہ آنکھو میرے پیارے حبیب ساڈا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں انجی ہے نا سونے حبیب ورگا رب نے کوئی پیدا کیتا اللہ نے قیامت تک پیدا کرنا بھی نہیں نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں پر آپ دا مزاج کی ہے عادت مبارکہ کی ہے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے نبی پاک کہندے نے لوگوں استغفار کریا کرو وہ دی وجہ ہے کہ میں محمد ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا یہ بھی تو میرے نبی دی سیرت ہے نا یہ بھی تو میرے محبوب نبی دا کردار ہے نا اور یہ بھی تو پیارے حبیب دیا عبادات نے نا کہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دینے اور استغفر اللہ دے اندر استغفار دے اندر اتنی برکت ہے میں کتاب پڑھ رہا سا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے شاگرد رشید مشہور زمانہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ مینوں نہیں یاد علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میرے تے کوئی ڈاڈی تو ڈاڈی مشکل آئی ہوئے تے میں استغفر اللہ شروع کر دیتا ہے تے 1000 دی تعداد تے پہنچیا نہیں تے اللہ نے مشکل پہلوں حل کر دی تھی اسی پڑھ دی نہیں اسی کہنے وظیفہ ہوئے جڑا ڈنگا پنگا ہوئے کوئی پوچھے انہوں آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ مولوی جی یہ تے بڑی عام جی گل ہے یہ ہوئی دس دے ہو وہ بھی رب دے عرش دے خزانے چو خزانہ ہے وہ استغفر اللہ پڑھے دے اندر بڑی برکت ہے آکھے جی یہ تے عام جی گل ہے اللہ اکبر
کاش تینوں ایدی اہمیت دا اندازہ ہو جائے. معافی انسان کسے بندے کو منگے نا، کوئی خاندانی ہوئے جدے کو معافی منگے، کوئی بے نسلہ نہ ہوئے، اور کوئی خاندانی شرف دا عامل ہوئے او دے کو معافی منگے تے وہ بھی لج رکھدا ہے تے او تے احکم الحاکمین ہے. آئے ہائے ہائے، او پتہ کنا مہربان ہے. آئے یہ حدیث پڑھنا وا تے فیصل آبادیو رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، میں حیران ہو جانا. صحیح بخاری ہے. اللہ کہندے نے حدیث قدسی، انہیں گناہ لے کے آ جائیں تو میرے کولوں کہ تیرے گناہاں نال ساری زمین پر جائے. آئے آئے آئے، ساری زمین بھر جائے، آسمان دے کنارے تک گناہ ہی گناہ. تو اپنی زبان ہلا کے کہہ دیں یا اللہ میں نادم ہو کے آنسو گرا کے کہہ دے آ گیا میں تیرے دروازے تے معاف کر دے. وہ آسمان والا کہندا ہے لست ابالی، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا، زمین بھی بھری ہے، آسمان دے کناریاں تک کھلرے نے گناہ، میں سارے معاف کر چھڑنا. صحیح بخاری. علماء بیٹھے نے، یہ طالب علم عرض کر رہے ہیں بات توجہ دے لائق ہے، لیکن کدے واسطے وے؟ ساڈے واسطے. اسی کہنے ہیں جی پریشانیاں نہیں مکدیاں. پریشانیاں مکانا چاہتے ہو، نسخہ سن لو، نسخہ حکیمیہ. حکیم نسخے دیندا ہے، روپیے لیندا ہے. ڈاکٹر نسخہ لکھدا ہے، پیسے لیندا ہے. آ میں تینوں رب دے قرآن دا نسخہ دے دیاں جس نسخے نو کوئی مائی دلال چیلنج بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ ہود رب دا قرآن تے 11ویں پارے دا آخری صفحہ ہے تے سورہ ہود دا پہلا رکوع. قرآن نال پیار کریا کرو. قرآن بہت بڑی دولت ہے. ساڈے ورگے نکمے بندے پلے ککھ نہیں، اللہ جاندا ہے. ایک قرآن ہی ہے کہ رب ہر نعمت بھی کھلاندا ہے، اللہ ہر طرح دی عزت اور شرف بھی عطا کردا ہے. اور میں سمجھنا کہ قرآن ہے قرآن، تو قرآن نال پیار کر لے، رب دی کلام نال محبت کر لے، انشاءاللہ رب کنڈ نہیں لگن دے گا. آئیے ذرا غور کرتے جانا. سورہ ہود 11واں پارہ ہے اور سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے، ذرا توجہ کرتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ایتھے دے انداز ہی بڑا پیارا ہے، دلاں نوں مون والا ہے. اور جناب علی دلاں دی ہریالی وے اللہ پاک نے ایسے سکون والا پیغام نازل کیتا میں. اور میرے ورگے گناہگار پڑھتے نے تے سکون تے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور دے وچوں بڑی خوراک مل جاندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اللہ پاک نے فرمایا لوگو رب کو لو معافیاں مانگ لو، استغفار کر لو. کی کرو؟ استغفار کر لو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اپنے اللہ والے جھک جاؤ، رجوع کر لو، توبہ تائب ہو جاؤ، معافیاں مانگ لو، گر جاؤ، اپنی جبین نیاز نو جھکا دے. وہی وجہ کی ہے جیڑا بندہ آکڑ جائے متکبر ہو جائے انہوں ٹوئی کوئی نہیں. اے متکبر تے جناب علی دنیا تے ذلیل ہو کے رہ جاندا ہے. اور کہندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم اور سخت مزاج والے اسرائیل گرنج سمیلے گل وچ سنگل ڈالے.
کوئی نہ بولے جدوں سپاہیاں مار لیاں ہتھ گڑیاں اج کل مل سن پکڑن والے اور کڈ لئی سن سب اڑیاں تے آ جا ہن دروازہ ہی کھلا آج وقت ہے جے تیری داڑھی دے وال سفید ہونے شروع ہو گئے نے اور سمجھ لے کہ تیرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے انتظار نہ کر انتظار نہ کر اور وقت ہے ہی مسجداں دے دروازے کھلے آئے ٹوٹیاں دے اندر پانی موجود ہی عیاشیاں کرن جانا نوجوانا اور خلاصت نو پسند کر کے اپنا شمیر گندا کرنا نال روپیے دینا انجی گل ہے نا اللہ کہندے نے میرے گھر آ تے مفت و مفتا اے مسجداں کی نے مدرسے کی نے ماڑیاں دیاں اماج گاواں نے انجی گل ہے نا میں سوچنا کسی ٹائم حیران ہونا رات ہی میں دیکھ رہا سا جامعہ ابی بکر کراچی دے اندر کہ معذور بچے اتھے تقریباً 3-4 میں دیکھے بالکل چلیا پھریا نہیں جاتا کوئی قریب نہ بیٹھے میں سوچ رہا سا سونے اللہ یہ تیرے دین دے قلعے نے نا جڑے انہاں مزدوراں دی بھی پرورش پہ کردے نے سکولاں والے رکھ دے کالجاں والے رکھ دے چٹائیاں تے بہن والے معمولی جے وظیفیاں تے گزارا کر کے آئے ہائے لوگاں دے تانے برداشت کر کے کوئی داڑھی نو گل کردا ہے کوئی لباس نو گل کردا ہے کوئی ٹوپی نو بات کردا ہے کوئی پگڑی نو بات کردا ہے کوئی جناب ایدے ننگے گٹے ویکھ کے گلاں کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے یہ سارا کچھ برداشت کر کے تیری اولاد دا حسن چاہ رہے نے سارا کچھ برداشت کر کے تیری اولاد دی روحانیت دی خوبصورتی چاہ رہے نے سارا کچھ برداشت کر کے تیرے بچیاں دی کفالت پہ کر دے نے اللہ نے شرف بخشیا ہے اور میں کی عرض کر رہے ہیں مسجداں دے دروازے کھلے نے ٹوڑیاں دے اندر پانی موجود ہے آ جا رب دے در دے آ کے چھک جا آ جا ہن دروازہ ہی کھلا اور نہ گھر فخر دلیری اچھو دن گزرن نیڑے نیڑے تے اجل تے آنی دیری استغفار کر لے اللہ نے وعدہ کیتا یمتعکم متاعً حسنا میں ودھیرے فائدے دے دیاں گا استغفار تو کر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا امام حسن بصری سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ بیٹھے نے اپنی مسند تے ایک بیمار آ گیا حضرت کو وظیفہ دسو شفا مل جائے بھئی استغفر اللہ پڑھ بے اولاد آ گیا حضرت وظیفہ دسو بیٹا مل جائے بھئی استغفر اللہ پڑھ ایک آ گیا قید سالی بڑی ہے بارشاں نہیں ہو رہی ہیں جانور بھی پیاسے بلکتے پے نے بھئی استغفر اللہ پڑھو ایک آ گیا فصل نہیں ہوندی استغفر اللہ پڑھو شاگرد بے ساختہ بول اٹھے حضرت بیماریاں چوکھیاں نے تے اڑی کوئی دئی جاندے ہو علاج کوئی کری جاندے انہاں کہ قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں جے پڑھیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ یہ ساری نعمتاں اللہ نے استغفر اللہ دی بدولت بیان کی تھی
کہ استغفار تو کر، تینوں بیٹے بھی ملن گے، اولاد بھی ملے گی، باغات بھی ملن گے، نہراں بھی چلن گیاں، پانی بھی آئے گا۔ امام حسن بصری کہنے لگے میں قرآن تو استدلال کر کے وظیفہ پیا دسنا، تو ہی بڑھ گیا کر استغفار کریا کر۔ ایک دو باتاں سن لو، بات ختم کریے۔ ایک علاج اور ہے اللہ نو یاد کرنا، رب دا ذکر کرنا تے رب کولوں منگنا۔ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے ماں جی ام سلمہ وہ نے کہ نبی پاک دیاں ازواج مطہرات امہات المومنین دے وچوں سب تو آخر تے فوت ہون والی۔ ایک لمحہ ایسا آیا نبی پاک دے کولوں دعا سن لئی کہ تکلیف آوے، فوتیدگی ہوئے، ازمائش آوے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا ہے۔ اچھا اتفاق نال انہاں دے خامد ابو سلمہ عبداللہ احد دے اندر زخمی ہوئے، ایک سال دے اندر اندر داغے مفارقت دے گئے۔ اماں بڑی پریشان کہدیاں نے میں نبی پاک دا دسیا ہویا وظیفہ کری جا رہی ہاں تے تصورات دے اندر ہے کہ ابو سلمہ صحابی سی، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، ولا صحابی نالوں کیڑا بہتر ہو سکدا ہے، اللہ نے مینوں کی بہتر عطا کرنا ہے۔ پر نبی دا دسیا ہویا وظیفہ اماں نے کیتا، اللہ نے او عطا کر دیتا جدے نالوں رب نے بہتر بنایا ہی کوئی نہیں۔ وقت گزریا، نبی پاک دی طرفوں نکاح دا پیغام آ گیا، ام المومنین بن گئیاں۔ جی جے تو اس طرح وظیفہ کریں تو رب سارے نقصان پورے نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی پاک نے اسماء صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو وظیفہ دسیا ہے کہ تو آکھیا کر عند الکرب، تکلیف دے لمحات دے اندر سونیا کی اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، آپ وظیفہ پکا لو، کوئی اوکھا نہیں۔ یا اللہ تو میرا رب میرا معبود پالنہار، میں اتحیہ کرنا کہ میں تیرے نال کسی نو شرک نہیں شریک نہیں ٹھہراواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا وظیفہ کر لیندا اللہ او دے سارے معاملے تکلیفاں دور کر کے آسان کر دیندے۔ نبی پاک دی بات غلط ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تے نبی یونس علیہ السلام نے ایک وظیفہ کیتا، کتھے گئے مچھلی دے، بولو بولو، ایڈا وڈا لاک ڈاؤن، نہ اتھے کوئی وائرلیس سسٹم، نہ موبائل، نہ سیٹلائٹ دا نظام، نہ کھڑکی، نہ کوئی ٹارچ، نہ کوئی جناب علی روشنی، نہ کوئی ایسی کرن، نہ کوئی امید۔ تے نبی یونس امیداں نال بھرے آتے کی کہندے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سونیا کوئی نہیں مگر تو گلاں ہے، کوئی نہیں مگر تو گلاں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایت کریمہ اللہ نے دے اندر جناب علی بڑے راز رکھے نے، اور اللہ نال تعلق مضبوط کرن دا بڑا بلند و بالا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا تو فقط آیت کریمہ دی شرح کراں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ دی توفیق نال۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اینا طاقتور وظیفہ میں اللہ کہندے نے جے میرا یونس مینوں اے نانا کہندا لا الہ الا انت سبحانک، میری تشبیہ بیان نہ کردا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ کہندے نے میں قیامت دے دن تک مچھی دے پیٹ اندر ہی رکھنا سی۔ کہہ لیا تے رب نے آزادیاں دے دتیاں۔ اچھا اللہ وہ تے تیرا مقرب بندہ سی، محبوب سی، اسی گناہگار جے ہیں،
ساڈے نال کی سلوک ہے؟ اللہ کہندے نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اگلا جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جب میں یونس نو نجات دیتی، کوئی مومن اگر یہ لفظ پڑھ کے میرے کو ترلا مارے تے میں انہوں بھی نجات دے دیاں گا. نبی پاک نے فرمایا یہ بہت بڑا نسخہ قیمیہ جے. آپ نے فرمایا بندہ تکلیفاں دے اندر گھریا ہوئے، سنن ترمذی دی حدیث پاک کے صحیح سند نال ثابت ہے، یہ کلمات پڑھ کے رب کو منگے اللہ خالی لوٹان دے ہی نہیں. آخری وظیفہ وہ کی ہے؟ نبی پاک دے کول ایک صحابی آ گئے جنہ دا نام ابی بن کعب ہے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. یہ پتہ کون صحابی نے؟ ایک گل سناواں، صحیح بخاری دے اندر ہوندا ہے. قرآن دی ایک سورت نازل ہوئی، 3 پارے دی سورت، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سورہ بینہ. جس وقت یہ سورت نازل ہوئی نا، نبی پاک نے بلا لیا ابی نے، آئیے اپنے کول بٹھا لیا تے کہنے لگے ابی مینوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے کہ ابی نو یہ سورت سناؤ. صحیح بخاری. ان سے ابھی دی سوچ کا ذرا اندازہ لگانا، سوچ کدھر گئی؟ کہنے لگے سونے یہ دسو بلا، سمانی ربی، میرے رب نے والا عرش مولا تے بیٹھ کے میرا نام لے آوے. آپ نے فرمایا نام سما کا رب کا. تو بھائی واقعی عرش مولا تے بیٹھ کے رب کریم نے تیرا نام لے آوے. اکھاں چھم چھم ڈول پئی خوشی نہ. یہ ابی بن کعب قاری نے رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر فاروق نے جنہوں نے مقرر کیتا سی مسجد نبوی دے اندر تراویح پڑھان واسطے، تمیم داری تے ابی بن کعب نو. حضرت ابی نبی پاک دے کول آئے تے کہن لگے سونیا تواڈے تے درود پڑھاں تے کنا ک پڑھاں؟ بھئی کنا پڑھنا چاہنا ہے؟ اگر چوتھا قصہ پڑھ لواں تے باقی کوئی ہور وظیفے. ہاں جی. نبی پاک نے فرمایا چاند دے دے اندر اضافہ کر لے. تسی بھی درود پڑھ دے ہوندے؟ پڑھ دے ہو؟ پڑھیا کرو، پڑھیا کرو. درود پاک دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی، بڑی خیر ہے. اور ویسے بھی نبی پاک دا نام سنیے تے دل دے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. تے محبت دا اظہار زبان تو پھر کریا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. میرا ایک دوست اشارہ کر رہے ہیں جی، میں اگلے دن بھی گل سنائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لئیے، آکو ہاں محمد نہیں، پہلو نام لو محمد. نام لئیے تے محبت پیدا ہوتی. انجی گل ہے نا، ایک ہوڑ دوجے ہوڑ نال مل جاندہ ہے نا. تے محبت دے جذبات نے تے مولانا علی محمد شمشام رحمہ اللہ تڑپ اٹھے. انہوں نے اپنے انداز نال اپنی فکر پیش کی تھی. پتہ کی کہندے نے؟ نون نام محمد دا جدوں لئیے، نون نام محمد دا جدوں لئیے، 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں. ہوٹھ جفی محبت دی پاون گھوڑی، جدا ہونا نہ جان بیار وچوں. جسا منہ دیاں
اور ساریاں ایک ہون تے سگوں شا آوے حلق پیار وچوں تے شم شام محمد دا نام سونا اے اساں پرکھے آئی گل جہان وچوں پیارے دا نام اتنا پیارا وہی بھی نقاب کہنے لگے اچھا سونے پھر انج کرنے ہیں ادھا حصہ درود پڑھ لینا ادھا ہو آپ نے کہا کہ چند ہے تو ہور ودا دے اچھا چلو پھر 3 حصے درود پڑھ لینے ہیں نبی پاک نے فرمایا چند ہے تو ہور ودا دے کہنے لگے پیارے پھر میں درود ہی پڑھتا رہنا ان نبی پاک نے اس وظیفے دی ایدہ اجر ایدی جزا بیان کی تھی ہے آپ نے فرمایا جے تو درود پڑھیں گا تو اذا تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا اس درود دی برکت نال اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے تے تیرے غم بھی دور کر دیں گے درود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو سونے نبی دا حق بھی ہے اس واسطے پیار تے محبت نال دل دیاں تھا گہرائیاں تو ایسے کلمات حسین دہرایا کرو اللہ پاک میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے اپنی رحمت فرمائے باتاں تے بہت ساریاں کچھ ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں جڑیاں میں پیش کر سکیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جو کمیاں کتائیاں سن وہ میری طرفوں جو کوئی خوبی نظر آئی وہ میرے اللہ دی طرفوں اللہ پاک درگزر فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور ساڑھے جتنے وعد نے میرے تو قبل جتنے خطبات وعد نے اللہ پاک انہاں مؤثر بنائے ادھے اندر تاثیر پیدا کرے اور سانو با عمل تے با مقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے یاسین اسلامی سینٹر اتھو ماشاءاللہ علماء کرام دی تقاریر دی ریکارڈنگ مختلف شکلوں دے اندر مل جاندی ہے اس واسطے کوشش کریا کرو کہ جید علماء دے بیانات جڑے نے وہ اپنے گھراں تک پہنچاؤ تاکہ بچے بھی کہ سارے بیان دیکھن سنن اور اللہ پاک دا قرب حاصل کرن اللہ پاک سب تے اپنی رحمت نازل فرمائے جی وہ ہن جے سارا کچھ ہونے کر جیے اس دن رہ گئے سی تے پھر تساں پھر نہیں بلانا الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے بیان کس محترم ملک جعفر صاحب بیمار نے اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا غافر الذنب ویا قابل التوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ شری دنیا بہتر فرما اپنی رحمت نال شری آخرت بہتر فرما تادیر تیریاں بندیاں نے بیٹھ کے یا اللہ تیرا قرآن سنیا تیرے حبیب دیاں پیاریاں باتاں سنیاں نے اللہ سب دا بیٹھنا سننا جاگنا اور ساڑا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کلی عطا فرما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ کل بیمارن صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما محترم یاسر بٹ صاحب انہاں دے برادر بیمار نے اللہ مکمل صحت عطا فرما محترم جعفر صاحب یا اللہ مکمل شفا عطا فرما بچہ چھوٹا ایک بلال علیل بیمار ہے درد دل نال دعا کرو یا اللہ
اپنی رحمت دے نال اس بچے نو مکمل صحت عطا فرما، آمین کہہ دیو۔ اللہ اس بچے نو مکمل صحت عطا فرما، اللہ بیماراں نو مکمل شفا یاب فرما، اللہ کل بیماراں دیاں بیماریاں دور کر دے۔ اللہ کرونا وائرس ایدی تلوار ساڑے سراں تے لٹکدی رہندی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ایدا خاتمہ کر دے، اللہ دور کر دے ساڑے تو، یا اللہ ایدا خاتمہ فرما دے۔ اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اللہ اس گھر نو ہمیشہ آباد رکھنا، اللہ صحیح معنیاں دے اندر قرآن و سنت دا مرکز سے گہوارہ بنا دینا۔ اللہ جتنے احباب نے تادیر بیٹھ کے سنیا سب دا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نے نیک نرینہ سہلے اولاد عطا فرما۔ اللہ کئی ماں پہ اولاداں تو بیچارے بڑے ہی دکھی نے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاداں نو والدین دا تابعدار بنا، والدین دا تابعدار بنا، ماپیاں دا حیا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے مقروض نے اپنی رحمت دے نال انہاں دے قرضے دور فرما۔ اللہم اکفنا بعلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ سب دے قرضے دور فرما، اللہ سب دیاں کاروباری حالتاں بہتر فرما، اللہ گھریلو حالات بہتر فرما، دکھ تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ خوشحالیاں دے لمحات لے آئیے، اللہ پورے عالم اسلام نو خوشحال کر دیجئے، اللہ حرمین شریفین دے دروازے بغیر کسی شرط تو ہچکچاہٹ تو کھول دیجئے، اللہ ہر غریب امیر ماڑا چنگا اللہ سارے اتھے حاضری دین دا یا اللہ موقع سب نو مل جاوے، اللہ جلد از جلد بیت اللہ دی زیارت دا شرف عطا فرما دیجئے، اللہ شہن کعبہ دے اندر طواف دا موقع مل جائے، مسجد نبوی شریف دے اندر نمازاں دا موقع مل جائے، تیرے حبیب دی اللہ روضہ اطہر دے قریب تو گزر دے ہوئیے تے درود دے پھول نچھاور کر دے ہوئیے، اللہ جلد از جلد اے لمعات نصیب فرما دیجئے، اللہ ساڑیاں جملہ پریشانیاں دا خاتمہ کر دیجئے، جڑے ساڑے پیارے محبوب دنیا تو ٹر گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دینا، اللہ ماپیاں دا رشتہ بڑا پرخلوص رشتہ، بڑا محبت بریا رشتہ، یا اللہ ایسا رشتہ ہے کہ جدا بدل کوئی نہیں، جدا مل کوئی نہیں، جدا بدل کوئی نہیں، جدے اندر لالچ کوئی نہیں، اللہ میرے جیسے جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو باغ بہشت بنا دینا، اللہ میرے والد گرامی نو معاف فرما دینا، اللہ میری والدہ مکرمہ دے درجات بلند فرما دینا، اللہ ماپے کلے مینوں نہیں پیارے سارے یا اللہ جڑے جڑے جنہ دے ماپے جدا ہو چکے نے سب دیاں قبراں روشن کر دیجئے، اللہ جنہ دے زندہ نے خدمتاں کر کے اپنے نام جنت واجب کروانے دی توفیق عطا فرما دینا، اللہ جس وقت بھی موت آئے خاتمہ بالایمان نصیب کر دینا، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دینا، اللہ ہدایت تے پکیاں رکھنا، گمراہی تو بچا کے رکھنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اللہ سونے آشانو ہر قسم دی رسوائی تو محفوظ رکھنا، خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، قبر دے اندر محشر دے میدان دے اندر ساڑیاں عفاش نہ فرمانا، اللہ جہنم دی گرم ہوا تو بھی بچا لینا اور جنت الفردوس دا مکین بنا دینا، اللہ قیامت دے دن اپنے محبوب نبی کریم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دینا، شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دینا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دینا، اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔